السلام علیکم۔ اطلانہ کی آواز کے ساتھ میں ہوں شاہد علی، اور میرے ساتھ موجود ہیں تاجر یونین کے ترجمان پرویز اختر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی شاہد علی صاحب آپ کا اور آپ کے چینل اطلانہ کی آواز کا کہ آپ نے مجھے آج وہ انوائٹ کیا اور کچھ سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ سر میں سب سے پہلے تو آپ سے بازار کے حوالے سے پوچھوں گا کہ آپ کی تاجر یونین نے سر بازار میں جو تاجر بھائی ہیں ان کے فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کیے سر؟ وہ فلاح و بہبود کے لیے چونکہ تاجر یونین جو ہے جس دور میں بنی ہے اس تقریباً ہمارے جو پہلے جو بازار کے اندر الیکشن ہوا کرتے تھے وہ صدر اور سیکٹری جو دو مین عہدے ہوا کرتے تھے ان پر ہوا کرتے تھے۔ بعد میں چونکہ وارڈ وائز الیکشن ہوئے، چونکہ بازار کے اندر 19 وارڈیں ہیں، 35 سال کے بعد تقریباً بازار کے اندر وہ شفاف طریقے سے الیکشن ہوئے ہیں۔ تو چونکہ ہمارا پہلا جو ہم نے فوکس رکھا ہے بازار کی صفائی و ستھرائی کے حوالے سے، کیونکہ 35 سال میں شہر کے اندر جو ہے کافی گندگی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ہم نے کم از کم 4 سے 5 جو خاکروب جو ہیں وہ بھرتی کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے بازار کی مکمل طور پر صفائی و ستھرائی کے پر زیادہ فوکس کیا اور پورے بازار کو بالکل شفاف قسم کا کیا۔ اس کے بعد چونکہ بازار کے اندر ٹریفک کا معاملہ جو ہے وہ آئے روز شکایات آتی تھی کہ شہر جو ہے وہ جام رہتا ہے، کیونکہ یہاں 2-3 پرائیویٹ ادارے ہیں جو بالکل شہر کے اندر سے جو ہے وہ شفٹنگ جو بچوں کی شفٹیں ہوتی ہیں وہ وہاں سے گزرتی ہیں۔ تو ہم نے شہر کو جو ہے روڈ کو ون وے کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا اقدامات اٹھائے، اور الحمدللہ ابھی شہر کی جو سڑک ہے وہ ون وے پر کام چل رہا ہے۔ تیسرا جو ہے کہ ہم نے چونکہ ابھی بلدیاتی الیکشن بھی ہو گئے ہیں اور چیئرمین ٹاؤن بھی الحمدللہ شاہد عمران صاحب منتخب ہیں، تو اس کے بعد جو بھی شہر کے اندر بے تحاشا مسائل ہیں وہ زیر غور ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سب مسائل کو نمٹایا جائے۔ سر ہوٹلز والے بھی ہمارے بھائی ہیں، اور وہ ماہانہ طور پر پانی کا بل دے رہے ہیں ہزاروں کے حساب سے۔ سر یہ جو واٹر سپلائی اسکیم لانچ کی گئی تھی 3 سال قبل تقریباً، اس میں سابقہ گورنمنٹ کا بھی قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار کے آخر میں یہ اسکیم لانچ کی، اور اس گورنمنٹ نے ابھی تک مکمل نہیں کی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ واٹر سپلائی اسکیم کا کتنے جلدی کمپلیٹ ہونا ضروری تھا؟ شاہد علی صاحب بہت جینوئن سوال کیا آپ نے۔ اصل میں جو پانی ہے بلوچ شہر کے لیے وہ بہت بنیادی اکائی رکھتا ہے، چونکہ اس سے قبل جو ہے وہ ٹھیک ہے ادھر بازار کے اندر ایک پرانا ٹینک موجود ہے جس میں جو ایراڑی سے ایک مین لین عرصہ دراز سے جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ شہر کے لیے پانی جو ہے وہ اس کے استعمال کے لیے جو اس کو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ تو پچھلی دوری حکومت نے جناب فاروق احمد طاہر صاحب کے ہم مشکور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک تقریباً 14 کروڑ سم تھنگ جو ہے اس کی لاگت ہے وہ واٹر سپلائی اسکیم جو ہے شہر کے لیے اور دیگر ٹاؤن کا جو ایریاز ہے اس کے لیے جو ہے انہوں نے اس کو لانچ کیا۔ لیکن میں بدقسمتی سمجھیں یا خوش قسمتی سے 2 سال سے جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ حال ہی میں یہاں ایک کھلی کچہری ریسٹ ہاؤس بلوچ میں لگی ہے، وہاں ڈی سی صاحب سے میں نے یہ شکایات لازمی کی ہے کہ ہماری یہ واٹر سپلائی اسکیم جو ہے وہ 2 سال سے التوا کا شکار ہے، جو جون 2023 کو اس نے مکمل ہونا تھا، نہیں مکمل ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد یہ مکمل ہوگی۔ اس کی چونکہ جو ہے وہ ابھی کچھ رقم جو ہے وہ لگائی گئی ہے، کچھ رقم ابھی بقایا پڑی ہوئی ہے، اور اس کے لیے مزید رقم درکار ہے، جس کے لیے ریویو میں ٹھیکیدار صاحب جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ جلد جو مکمل ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مکمل ہونا انتہائی ضروری ہے، اور انشاءاللہ آپ کے چینل کی وساطت سے میں اقتدار بالا سے یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو واٹر سپلائی اسکیم جو ہے جو 2 سال سے تقریباً جو ہے
التوا کا شکار ہے اس کو جلد از جلد جو ہے مکمل کیا جائے، تاکہ لوگوں کا پیچیدہ معاملہ جو ہے آٹ جو یہ پانی کا وہ حل کیا جا سکے۔ سر اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسمتال تقریباً ہمارے پاس جو ایک وارڈ تھی اس کو تقریباً 1.5 پونے 2 سال سے قبل وہ جل گیا تھا، اور اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہو سکا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، یہ کافی عرصہ ہو گیا، میرا خیال ہے وہ 1.5 سال 1.5 2 سال ہو گئے ہیں اسمتال کی بجلی جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جلی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی سمجھے، کیونکہ یک بعد دیگرے 3 وزیر اعظم جو ہے وہ عدم اعتماد کی ضد میں آ چکے ہیں۔ تو پہلے تو حکومت آزاد کشمیر جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، اب چونکہ پاکستان سے ان کو فنڈ بھی مل چکے ہیں، تو امید ہے کہ جو ہے وہ اس اسپتال کی طرف جو ہمارے ہوم منسٹر صاحب سردار فہیم اختر وانی صاحب، ان سے ہماری 1 2 دن پہلے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جلد ہم وزیر اعظم جناب اپنا چودھری انوار الحق صاحب کو بھی بلوچ کا دورہ کرائیں گے۔ تو امید ہے کہ اسمتال جو بلوچ کا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ ضرور جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اگر فرض کیا کہ حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے یا کوئی معاملات ہے، تو ہمیں ایز اے ایک نمائندہ انجمن تاجران جو ہے آپ کے چینل کی وساطت سے گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے، تاکہ شہر کے اندر سے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ اچھے خاصے جو صاحب استدعاء لوگ ہیں، اور وہ پیسہ بھی ڈونیٹ کرنا جانتے ہیں، وہ ڈونیشن بھی ہمیں اچھی خاصی مل جائے گی، وہ ہم چندہ کر کے بھی ہاسپٹل کو اس سے بہتر انشاءاللہ بنا سکتے ہیں۔ اور امید ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، خاص کر ہمارے ہوم منسٹر صاحب جو ہے اس پر اپنی توجہ جو ہے وہ ضرور جو اپنی توجہ دلائیں گے حکومت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، اور یہ بلڈنگ جو ہے ہمارے لیے انتہائی ضروری اکائی رکھتی ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے۔ سر اس کے بعد میں آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آٹے کی ایلوکیشن، سر بلوچ میں تحصیل بلوچ میں بہت زیادہ اس کا فقدان رہا ہے، آٹے کی ایلوکیشن بہت کم ہے۔ سر اس حوالے سے انجمن تاجران کی یونین اور تحصیل انتظامیہ اور اس کے وزیر حکومت صاحب سے آپ نے کتنا رابطہ کیا، اور اس کا کیا رزلٹ ملا سر آپ کو، اور کتنے عرصے تک ہمیں یہ آٹے کی ایلوکیشن کم جو ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا سر؟ اصل میں یہ جو آٹے کے ایلوکیشن کا مسئلہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً 2016-17 سے یہ چلتا آ رہا ہے، جس میں مختلف یہاں جو ہے پورا ہم نے احتجاج بھی ریکارڈ کرائے ہیں، اور مکمل شٹل ڈاؤن پہیا جان بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ کل بھی جو ہے پروگرام ہے جس پر کہ ہم پورے آزاد کشمیر کے اندر اس پر جو ہے احتجاج جو ہے کل ریکارڈ کرایا جائے گا، اور بلوچ ایمن تاجروں بھی انشاءاللہ آج جو ہے 3 بجے ہمارا اجلاس ہے، اس کے اندر ہم طے کریں گے کہ آخر ہم نے احتجاج کس نوعیت کا جو ہے ریکارڈ کرانا ہے۔ تو آپ کا سوال بہت امپارٹنٹ ہے۔ اصل میں ایلوکیشن کا جو مسئلہ ہے یہ بہت دیرینہ ہے، تو اس سے جو ہے کہ آٹا ہمیں جو مل رہا ہے وہ ایک تو آٹے کا معیار بھی بہتر نہیں ہے، دوسرا چیز یہ ہے کہ ہماری ایلوکیشن جو ہے وہ انتہائی کم ہے، اور آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے۔ تو ہم نے کئی بار جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ ہماری ایلوکیشن کو بڑھایا جائے، اور آٹے کی جو سبسڈی جس طرح گلگت بلتستان کے اندر جو ہے آٹے کی سبسڈی دی جا رہی ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ آٹے بھی کی سبسڈی دی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی نہ تو حکومتی نمائندگان نہ ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کان تک جوں رنگی ہے، تو اس معاملے میں انشاءاللہ آئے روز جو ہے عوام سڑکوں پر بھی ہوتی ہے، اور کل بھی اس کے لیے جو ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر آٹے کی ایلوکیشن اور سبسڈی پر اور بجلی کے بلات کے اندر جو بے تحاشا ٹیکسیز جابرانہ و ظالمانہ طور پر اضافہ کیا جاتا ہے، اس پر بھی جو ہے کل وہ ایک احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ یہ پوری آزاد کشمیر کی بزنس کمیونٹی جو ہے اس پر سراپا احتجاج ہوگی، اور جس میں اندر سول سوسائٹی، وکلاء برادری اور ایکشن کمیٹی اور جتنی مخاطب فکر سے تعلق وابستہ احباب ہیں وہ ضرور اس میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ ہم کل کا احتجاج جو ہے بھرپور قسم کا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے۔
بہت شکریہ پرویز صاحب۔ پرویز صاحب آپ سے یہ ایک اور سوال کروں گا کہ یہ جو تاجر یونین کی باڈی آپ نے بنائی ہے، یونین یہ بنی ہے، سر اس کو کتنا عرصہ ہو گیا الیکشن ہوئے، اور آئندہ کب الیکشن ہوں گے سر؟ ایز اے ترجمان تاجر یونین آپ سے سوال کر رہا ہوں سر۔ بہت اچھا سوال یہ بھی کیا ہے، کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ سوالات بھی گردش کر رہے ہیں کہ انجمن تاجران کے الیکشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، کیونکہ دیگر تحصیل کے ارد گرد کے جو بھی شہر ہیں وہاں اپنے ٹرنوٹ پر جو ہے وہ الیکشن ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ جو باڈی ہے 3 سال کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی تھی۔ 3 سال کے بعد کیونکہ کرونا آ گیا تھا، اور کرونا کے دوران الیکشن پر جو ہے وہ تحصیل انتظامیہ بالخصوص وہ ایس ٹی ایم ولید انور صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ جو ہے وہ اس کرونا کی وبا کے دوران جو ہے وہ الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ تو اس دوران جو ہے وہ چونکہ الیکشن کمیشن اپنا ایک انجمن تاجران کا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو نیکسٹ جو ہے 3 سال کے لیے اس کے اندر توسیع کر دی تھی، تو یعنی کہ ایکسٹینشن ہمیں مل گئی تھی کہ بطور انجمن تاجران کے نمائندگان اور صدر انجمن تاجران پوری باڈی کو ہی کہ 3 سال کے لیے ایک جو میٹرم ہوتا ہے، ایک مدت جو ہوتی ہے اس کے لیے اضافہ کیا گیا تھا۔ اب چونکہ میرا خیال ہے وہ عرصہ پورا ہونے کے قریب ہے، یا کچھ مہینے رہتے ہیں یا کچھ دن رہتے ہیں، کوئی خاص ایکوریٹ جو ہے معلومات کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ الیکشن تو ہونے چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو تاجر برادری ہے وہ اس باڈی پر جو ہے وہ پورا یقین کر رکھتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی صدر انجمن تاجران صاحب سے بات کی تھی کہ ہمارا جو وقت جو ہے وہ تقریباً پورا ہونے کو ہے، تو آئندہ کا نیا عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا تھا کہ ابھی تو 500-600 تقریباً دکانداروں نے ہمیں جو ہے ایک لمبی لسٹ تھما دی ہے کہ آپ ہی جو ہے یہ صدر ہونے چاہیے، اور یہی باڈی جو ہے ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں جیسے بھی وہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ کیس جائے گا، تو جس طرح بھی انہوں نے بہتر سمجھا الیکشن تو ہونے چاہیے، ظاہر ہے اس میں سے کوئی دو رائے نہیں ہے، انتہائی ضروری ہے، ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پر جو ہے چاہے وہ الیکشن انجمن تاجران کے ہوں، چاہے کسی ریاست کے ہوں، چاہے کسی ملک پاکستان کے ہوں، وہ اپنا اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر تو الیکشن ہونے چاہیے۔ میرا تو ذاتی رائے یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ جی بہت شکریہ پرویز صاحب۔ پرویز صاحب آخر پہ آپ اتھلانہ کی آواز کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ سر اتھرانا کی آواز میں سمجھتا ہوں کہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ان کے نمائندگان جو ہے ہر گلی کوچے کے اندر پسماندگی پر اپنا فوق نظر جمائے ہوئے آگاہی مہم جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے جو آرگنائزر ہیں میں اس کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا جو ہے آپ نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ کم از کم مجھ جیسے آدمی کا بھی موقف جو ہے ہر بار بے اختیار تک پہنچانے کے لیے ایک بہترین چینل ہم نے پرووائڈ کیا ہے۔ میں اس پر آپ کو مشکور و شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ پرویز صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سر کیمرہ مین کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔